بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ایک صاحب نے کوئی مسئلہ پیش کر کے عرض کیا کہ فلاں صاحب نے یہ دریافت کیا ہے، ان کی حالت کے مناسب فرمایا کہ خود آپ کو جو ضرورت ہو اس کو معلوم کیجئے، دوسروں کے معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ بڑی ضرورت اس کی ہے کہ ہر شخص اپنی فکر میں لگے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرے۔ آج کل یہ مرض عام ہو گیا ہے عوام میں بھی اور خواص میں بھی کہ دوسروں کی اصلاح کی فکر ہے، اپنی خبر نہیں۔ میرے ماموں صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا، دوسروں کی جوتیوں کی حفاظت کی بدولت کہیں اپنی گٹھڑی نہ اٹھوا دینا۔ واقعی بڑی کام کی بات فرمائی۔ ایک سلسلہ گفتگو میں ارشاد فرمایا کہ ایک استفتاء آیا ہے، کسی امام کے متعلق چند سوالات ہیں، اس کے نقائص لکھے ہیں۔ بیچارے اماموں کو لوگ اپنا تختہ مشق بنائے رکھتے ہیں، فتوے کو آڑ بنا کر لڑا کرتے ہیں، مگر میں مسلمانوں کے افتراق کا سبب کیوں بنوں؟ میں اس باب میں سخت احتیاط کرتا ہوں۔ ان مستفتیوں یعنی سوال کرنے والوں کی دوسروں کو عیوب پر تو نظر پڑتی ہے، مگر اپنی خبر نہیں کہ ہم میں کیا کچھ بھرا ہوا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یاد پڑتا ہے کہ لکھا ہے کہ اے عزیز، اس شخص کی کیا حالت ہے کہ اپنے جسم پر تو سانپ بچھو لپٹے ہوئے ہیں، ان کی خبر نہیں، اور دوسرے کے جسم پر اگر مکھی بیٹھ گئی اس پر نظر ہے۔ خود کبائر میں مبتلا ہیں، دوسروں کے صغائر پر مؤاخذہ، یا خود صغائر میں مبتلا، دوسروں کے مباحات پر مؤاخذہ۔ ارشاد فرمایا کہ سلیقہ کی بھی ضرورت ہے۔ جن لوگوں میں خدا داد سلیقہ ہوتا ہے اور فکر سے بھی کام لیتے ہیں، غلطیوں کا صدور ان سے بھی ہوتا ہے، مگر امید اصلاح کی ہوتی ہے۔ نیز غلطیوں کا صدور ہونا بھی کم ہے، کمن بھی کیفن بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر صاحب معاملہ کو معلوم ہو جائے کہ اس شخص میں فکر ہے، سوچ ہے، تو پھر اس کو رنج بھی نہیں ہوتا، بشریت سے معذور سمجھتا ہے، درگزر کرتا ہے۔ باقی جب یہ معلوم ہوا کہ یہ شخص قوت فکریہ سے کام نہیں لیتا، سوچ سمجھ کر کام نہیں کرتا، تو بے شک رنج ہوتا ہے۔ لیکن آج کل تو فکر ہی نہیں۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ بزرگوں کے صحبت یافتہ، پرانے نمٹے ہوئے اور خود بھی مقتدا، مگر نہایت آزاد، بے فکر، جو زبان پر آیا کہہ دیا، جو جی میں آیا کر لیا۔ ایک مولوی صاحب مدرس اول متقی یہاں آئے تھے، کھانا کھایا، انہوں نے ایک اور شخص کو کھانے کے لیے بٹھا لیا، پرواہ ہی نہیں، حالانکہ شریعت کے خلاف تھا۔ عرف کا اتنا غلبہ ہو گیا ہے۔ عبدالستار صاحب جو خادم خانقاہ ہے، انہوں نے کہا مولانا یہ تو جائز نہیں، کیونکہ کھانا آپ کی ملک نہیں، صرف آپ کے لیے بھیجا گیا ہے، اور زیادہ بھیجا گیا تاکہ مہمان کو کمی نہ ہو۔ یہ سن کر بھی اس شخص کو نہیں اٹھایا، صرف یہ کہا اچھا ہم پوچھ لیں گے۔ مجھے اطلاع بھی ہوئی، میں ان کے پوچھنے کا منتظر رہا، مگر انہوں نے نہیں پوچھا۔ آخر مجھ کو ہی کہنا پڑا۔ یہ حالت لکھے پڑھوں کی ہے، دوسروں کی اصلاح کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ ارشاد فرمایا کہ مجھ کو مدرسہ عبدالرب دہلی کے جلسہ میں مدعو کیا گیا۔ ایک صاحب یہاں تھانہ بھون سے میرے ساتھ ریل میں سوار ہوئے، مجھے کچھ شبہ ہوا، میں نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہ بھی جلسہ ہی میں جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ میرے پاس نہ ٹھہریے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اور جگہ ٹھہروں گا۔ بلا ظاہری سبب کے یہ بات میرے دل میں آ گئی، اس لیے میں نے صاف کہہ دیا۔ اب دہلی پہنچے تو وہ صاحب اسٹیشن سے گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھ کر مدرسہ آ گئے، وہاں پر شربت وغیرہ پلایا گیا، وہ بھی شریک رہے۔ میں نے ان کی اس حرکت پر صبر کیا اور سمجھا کہ عام چیز ہے، کوئی حرج نہیں۔ پھر شام کو کھانے پر بھی موجود ہو گئے۔ مولانا عبدالعلی صاحب محتمے میں مدرسہ اپنے پاس سے مہمانوں کے کھانے کا انتظام فرماتے تھے، مدرسے سے نہیں کرتے تھے، اور مجھ کو اس کی اطلاع بھی فرما دی تھی، کیونکہ سمجھتے تھے کہ یہ شکی آدمی ہے، بڑی ہی رعایت فرماتے تھے۔ ان صاحب کو دسترخوان پر دیکھ کر مجھے بہت ناگواری ہوئی، مگر مولانا کے سامنے کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔
آخر ان صاحب سے کہا کہ آپ سے ایک بات کہتا ہوں، اور الگ لے جا کر ڈانٹا کہ یہ کیا نامعقول حرکت ہے، تم کو بدون دعوت کے کھانا کب جائز ہے، خاص کر تصریحاً کہہ دینے کے بعد۔ جب ان کا پاپ کٹا، اب مجھے فکر ہوئی کہ اگر مولانا پوچھ بیٹھے کیا کہوں گا، مگر مولانا کچھ بولے نہیں، سمجھ گئے کہ گئے تھے 2 اور واپس آیا 1، تو اسی واسطے گیا ہوگا۔ ایسے واقعات اکثر مجھ کو سفر میں پیش آتے رہتے ہیں، اب تو مدت سے سفر ہی بند ہو گیا۔ حق تعالی شانہ ہمیں فہم سلیم اور عقل سلیم نصیب فرما۔